رمضان کی سحریوں اور افطاریوں میں کبھی آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں تو آپ کو ایسے ہی ڈوبے ہوئے سورج اور ان کی شامیں کبھی کبھی بہت ستاتی ہیں۔ سحری کے دسترخوانوں پہ اور افطاری کے متنوع کھانوں پہ آپ کو یقیناً بہت دفعہ وہ بچھڑی ہوئی ماؤں کے چہرے بھی یاد آتے ہیں اور جدائی کے غم دینے والے باپوں کی شفقتیں بھی ستاتی ہیں۔ کبھی بہنیں، کبھی بھائی، کبھی بیٹے، کبھی کزنز، کبھی عزیز و اقارب، کچھ دوست، کچھ کولیگز، کچھ آفیسرز، کچھ ماتحت، کچھ ہم سفر، کچھ رفقائے زندگی۔ یہ انسان کو رمضان کی سحریوں، افطاریوں اور عید کے دنوں میں خصوصی طور پہ یاد آتے ہیں۔ اسی موضوع کو کہ زندگی کی شام کیسے ہوتی ہے، آج دارالفلاح کے اس خوبصورت پلیٹ فارم پہ میں نے نام منتخب کیا ہے شام زندگی۔ کچھ زندگیوں کی شام ہوتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اور ان میں سے کچھ چہرے تو ایسے ہیں جو مجھے کبھی بھی نہیں بھولتے ہیں۔ یہ شیطان ہے جو مجھے اور آپ کو غافل کر دیتا ہے اور شام زندگی کے بارے میں سوچنے نہیں دیتا۔ بہت کچھ کہنے کو ہے کہ شام زندگی کیسی ہوتی ہے، لیکن آج کی اس گفتگو میں ہمارا مرکز و محور ہوگا کہ شام زندگی حسین کیسے ہوتی ہے اور شام زندگی تباہ و برباد کیسے ہوتی ہے۔ اس شام کے ہوتے ہی دائمی زندگی کی صبح شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی تو ایسی شام ہوتی ہے کہ ملک الموت آ کے سراہنے بیٹھتا ہے، فرشتے کتار اندر کتار، ہاتھوں میں جنت کے کچھ پوشاکیں اور جنت کے کچھ خاص تحفے لیے، مسکراتے ہوئے نورانی چہروں کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ فی الجسد الطیب اخرجی الی روح من اللہ وریحان ورب غیر غضبان۔ اے قصور شہر کے پاکیزہ انسان، تیری شام زندگی شروع ہو چکی ہے۔ اللہ تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور جنت تیرے انتظار میں۔ کبھی یہ شام ایسی بھی ہوتی ہے کہ ہاتھوں میں گرزے لیے اور اپنے منہ سے چنگاڑیں برساتے ہوئے وہ یوں انسان کو ڈانٹ پلاتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ فی الجسد الخبیث۔ اور خبیث انسان، خبیث جسم میں پلنے والے، تیری عیاشیوں کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور سزاؤں کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش تو ہے کہ یہ شام زندگی حسین ہو، لیکن وہ جانتا نہیں حسین کیسے ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کی یہ تمنا اور آرزو تو ہے کہ شام زندگی کے لمحات اچھے ہوں اور خوبصورت ہوں، یادیں اس کی سہانی ہوں، لیکن وہ جانتا نہیں ہے کہ یہ یادیں حسین کیسے ہو سکتی ہیں۔ اور ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ شام زندگی گھناؤنی، خطرناک، ڈراؤنی اور مہیب قسم کی نہ ہو، لیکن ہم بالعموم جانتے نہیں کہ اس شام سے کیسے بچا جا سکتا۔